ساحل پر آباد ایک چھوٹی سی بستی میں اعلان نامی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ دوسرے مچھیروں کی طرح نہیں تھا۔ جب باقی لوگ مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہوتے، اعلان کا دھیان سمندر کی پراسرار گہرائیوں اور افق پر ڈوبتے سورج میں اٹکا رہتا۔ اس کے دادا، جو بستی کے سب سے بوڑھے ملا تھے، اسے سمندر کے راز کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چاند کی 14ویں رات کو جب لہریں ایک خاص سوار میں گنگناتی ہیں، سمندر اپنا سب سے بڑا راز عیاں کرتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ راز کیا ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ ڈوبے ہوئے خزانوں کا راستہ ہے، کچھ کا خیال تھا کہ وہ جل پریوں کا پوشیدہ جزیرہ ہے، اور کچھ اسے محض ایک بوڑھے ملا کی خیالی باتیں کہہ کر ٹال دیتے تھے۔ لیکن اعلان کو یقین تھا۔ ایک رات چاند آسمان پر ایک چاندی کی تھالی کی طرح چمک رہا تھا۔ ہوا تھم چکی تھی اور سمندر بالکل ساکن تھا۔ اعلان نے اپنی چھوٹی سی کشتی اٹھائی اور چپکے سے سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور جوش تھا۔ وہ کشتی چلاتا ہوا گہرے پانیوں میں پہنچ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اس نے وہ آواز سنی۔ یہ مچھلیوں کے اچھلنے کی آواز نہیں تھی، نہ ہی لہروں کے ٹکرانے کی۔ یہ ایک مدھر گہری موسیقی تھی، جیسے کوئی سمندر کی تہ میں ہارپ بجا رہا ہو۔ اس کے دادا کی باتیں اس کے کانوں میں گونج۔ لہریں ایک خاص سوار میں گنگناتی ہیں۔ اعلان نے آواز کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ساحل سے بہت دور اونچی کالی چٹانوں کے ایک سلسلے کی طرف لے گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں جانے سے سب مچھیرے ڈرتے تھے۔ وہ اسے گمشدہ ملاح کی چٹانیں کہتے تھے۔ جیسے ہی وہ چٹانوں کے قریب پہنچا، موسیقی تیز ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ دو چٹانوں کے درمیان ایک تنگ سا راستہ ہے جو چاندنی میں چمک رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی یہ راستہ نہیں دیکھا تھا۔ ہمت کر کے اس نے اپنی کشتی اس تنگ راستے میں ڈال دی۔ راستہ ایک تاریک غار میں جا کر ختم ہوا۔ اعلان نے اپنی مشل جلائی۔ غار کی دیواریں ہزاروں چھوٹے چمکدار کرسٹل سے بھری ہوئی تھیں، جو مشل کی روشنی میں ستاروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ اور موسیقی، وہ اب بہت واضح تھی اور وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ غار کے آخر میں ایک بڑا ہال تھا۔ جو اس نے دیکھا، اس پر اسے یقین نہیں آیا۔ وہ جگہ پانی کے اندر ایک باغ کی طرح تھی۔ وہاں ایسے پودے اور پھول اگے ہوئے تھے جو زمین پر نہیں پائے جاتے تھے، وہ سب ایک مدھم نیلی روشنی خارج کر رہے تھے۔ اور بیچ میں ایک بڑے سے تالاب میں سمندر کا راز تھا۔ وہ کوئی خزانہ اجل پری نہیں تھی۔ وہ ایک بہت بڑا قدیم کچھوا تھا جس کا خول موتیوں اور سیپیوں سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے خول پر ننھے ننھے چمکدار سمندری گھونگھے سی سلگز رینگ رہے تھے۔ جب وہ حرکت کرتے تو ان کے جسم سے وہ مدھر موسیقی پیدا ہوتی تھی۔ کچھوا پرسکون تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی عقلمند آنکھیں اٹھا کر اعلان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ اعلان کو احساس ہوا کہ یہ کچھوا اس غار کا محافظ ہے۔ یہ وہ قدیم مخلوق تھی جسے سمندر نے دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا تھا۔ اچانک غار میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ چاند کی کشش بدل رہی تھی۔ اعلان سمجھ گیا کہ یہ جگہ جلد ہی مکمل طور پر پانی کے نیچے چلی جائے گی۔ اس نے قدیم کچھوے کو الوداعی سلام کیا، جس نے جواب میں آہستہ سے اپنا سر ہلایا۔ اعلان تیزی سے اپنی کشتی کی طرف بھاگا اور تنگ راستے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ غار سے نکلا، چٹانوں کے پیچھے سے ایک بڑی لہر آئی اور غار کا دہانہ پانی میں غرق ہو گیا۔ اگر وہ ایک لمحے کی بھی دیر کرتا تو وہیں پھنس جاتا۔ جب وہ صبح سویرے بستی واپس پہنچا تو اس کے دادا ساحل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک جانی پہچانی چمک تھی۔ تو تم نے دیکھ لیا؟ دادا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اعلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن دادا، اس نے الجھن سے پوچھا، یہ راز؟ یہ صرف ایک بوڑھا کچھوا اور موسیقی تھی، کوئی خزانہ نہیں؟ دادا ہنس پڑے۔ بیٹا، انہوں نے اعلان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سب سے بڑا خزانہ دولت نہیں ہوتی۔ سمندر کا راز یہ ہے کہ اس کی گہرائیوں میں آج بھی ایسی زندگی، ایسا سکون اور ایسی خوبصورتی موجود ہے جسے انسان کی لالچ اور تباہی چھو نہیں سکی۔ یہ راز اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیا میں سب کچھ صرف انسان کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کچھ چیزیں صرف خاموشی سے موجود رہنے اور کائنات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اعلان نے دادا کی بات سمجھ لی۔
اس نے سمندر کے راز کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا اور کبھی کسی کو اس غار کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ ایک ملا بن گیا، لیکن اب وہ سمندر سے صرف مچھلیاں نہیں لیتا تھا بلکہ اس کا احترام بھی کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان لہروں کے نیچے کون سی قدیم حکمت چھپی ہوئی ہے۔